بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کو 1 سال سے زائد عرصہ رہتا ہے، لیکن سہنسا اور سرساوا کے حلقہ میں انتخابی مہم بہت زور شور سے جاری ہے۔ ایک طرف راجہ نصیر احمد خان صاحب ہیں، جو اس سے پہلے مسلسل 5 مرتبہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں، اس وقت بھی وزیر ہیں اور اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں میں وہ وزیر رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب ان کے مقابلے میں اس وقت بڑی جماعت تحریک انصاف کے چودھری محمد اخلاق صاحب ہیں، جن کا گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ کے امیدوار راجہ نصیر احمد خان صاحب سے مقابلہ ہوا تھا، اور اس انتخابات میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس تحریک انصاف کی اتحادی تھی اس حلقہ میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ راجہ نصیر احمد خان صاحب پہلے مرتبہ مجھے گزشتہ انتخابات کے لحاظ سے اس مرتبہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مرتبہ شاید پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت نہ ہو جب انتخابات ہو رہے ہوں، اور اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوئی تو اس کا فائدہ یقیناً آزاد کشمیر کے اندر بھی اور اس حلقہ کے اندر بھی تحریک انصاف کو پہنچے گا۔ اسی طرح خود مسلم لیگ کے اندر ایک بڑا دھڑا اس وقت ان کے مخالف ہے۔ ماضی میں سیاسی رہنما یا قائدین آپ کہہ سکتے ہیں وہ مخالف تھے، لیکن پہلی مرتبہ مسلم لیگ کے کارکنوں کے اندر بھی بغاوت پائی جاتی ہے، اور اندرون خانہ ایک بڑا دھڑا ان کے خلاف منظم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میری رائے یہ ہے یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ راجہ نصیر احمد خان صاحب چونکہ 5 مرتبہ رہ چکے، 25 سال سے وہ حکومت میں ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہے، ذاتی حلقہ اثر ہے، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد جو پبلک میں رہے پچھلے 25 سال میں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا انتخابات ابھی بھی اس کو ون کرنا ان کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات جو ہم نے سیکھا ہے سبق اس سارے سیاسی عمل سے، کہ انتخابات میں حکمت عملی اور پلاننگ کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1996 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی تھی، اور اس حلقہ کے اندر راجہ نصیر احمد خان صاحب پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، اور وہ اتنا زیادہ متعارف بھی نہیں تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے امیدوار بزرگ رہنما جناب چودھری مظہر حسین صاحب سے بنیادی کچھ کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئیں کہ وہ درست تجزیہ نہ کر سکے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو غلط بریف کرتے رہے۔ اگر وہ اس وقت وسعت نظر کا مطالبہ مظاہرہ کرتے تو شاید ان کے لیے انتخابات جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہ ہوتا جیت جانا۔ لیکن اینی ہاؤ، اسی طرح 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی تھی، اور اس وقت بھی راجہ نصیر احمد خان صاحب کے لیے ایک مشکل وقت تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی غلطیاں جو اس سے پہلے 1996 میں دہرائی، وہ غلطی دوبارہ دہرائی۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حلقہ میں انتخابات جیتنے کے لیے بڑے اچھے 2 مواقع ملے، لیکن کچھ ایسی فیصلے تھے جن کی وجہ سے وہ جماعت الیکشن نہ جیت سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج چودھری اخلاق صاحب کو بھی ماضی کے ان جو اپنے ساتھی دوست ہیں، سیاسی رہنما ہیں، جنہوں نے جن غلطیوں کی وجہ سے انتخابات کو ہارا، اسے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایک وسیع تر اتحاد، میں پھر کہتا ہوں ایک وسیع تر اتحاد جس میں جب تک تمام برادریوں کے سیاسی زعماء شامل نہ ہوں، بااثر سیاسی رہنما شامل نہ ہوں، اور صاحبان علم و فکر
جو ہیں وہ جب تک شامل نہ ہوں تو انتخابات جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا چودھری اخلاق صاحب مخلص انسان ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ان سے بہت پرانا دوستانہ ایک تعلق رہا، ناراضگی بھی رہی سیاسی طور پہ، اور پھر تعلق رہا، آج بھی دوستانہ تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہاروں کی تلاش میں نہ بنے، وہ اس وقت عوام کی نمائندگی کریں، عوام کے مسائل کا ادراک کریں اور جرأت کے ساتھ عوام کے حقوق کی آواز بلند کریں۔ یہ میرا ان کو دوستانہ اور برادرانہ مشورہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔